اللہ نے صحابہ کو دو راستوں سے دیا ہے، ایک عقل کے خلاف اور ایک گمان کے خلاف۔ عقل کے خلاف اور گمان کے خلاف۔ عقل کے خلاف تو یہ ہے کہ ان کو ظاہری اسباب کے بغیر ملا ہے، یہ عقل کے خلاف ہے، کیونکہ عقل کہتی ہے کہ ظاہری اسباب سے ملتا ہے، اللہ نے ظاہری اسباب کے بغیر دیا، یہ خلاف عقل ہے۔ اور اللہ نے اسباب میں دیا، اسباب سے زیادہ دیا، جی ہاں یہ گمان کے خلاف ہے، یہ گمان کے خلاف ہے۔ جی ہاں، ایک صحابی نے عرض کیا آپ سے کہ یا رسول اللہ مجھ پر اتنا قرضہ ہے کہ میں اس کی ادائیگی سے عاجز آ گیا ہوں، اگر سال ہر سال اپنے درخت کی پیداوار میں قرض میں دیتا رہوں، اپنے گھر ایک کھجور لے کر نہ جاؤں، اپنی بہنوں کو ایک کھجور بھی نہ دوں، تو میرا قرضہ ادا ہونا مشکل ہے۔ اور فرمایا کہ تم نے پھل توڑ لیا کہ جی ہاں، چلو باغ میں، اور تمہارے جتنے بھی قرض خواہ سب کو بلا لو، وہ سب آ گئے جن کا حق تھا، اس سب نے اپنا اپنا حق لے لیا۔ اور صحابی فرماتے ہیں مجھے کسی کھجور کی جگہ خالی نظر نہیں آتی تھی کہ یہاں سے کوئی کھجور اٹھائی گئی ہے، قرضہ سارا ادا ہو گیا، کوئی کھجور کی جگہ خالی نظر نہیں آتی تھی۔ یہ ہے خلاف گمان، اور یہ ہے خلاف عقل، کہ یہاں کے تو زمانے میں چوہے پیسے لے جاتے ہیں، وہاں چوہے پیسے لے کر آ رہے ہیں۔ جی ہاں لو، یہاں سے بچارے نماز پڑھیں پیسے کے لیے، پیسے کے لیے نماز، جی ہاں پیسے ہیں کہ نماز پڑھو۔ جی ہاں، یہاں تو دنیا اتنی بڑی بن گئی ہمارے لیے کہ پیسے کے نماز پڑھے پیسے کے لیے، اور وہاں دنیا اتنا حقیر کہ پیشاب کریں اور پیسہ آئے۔ ہاں صحابی کیا کر رہے ہیں؟ اور پیشاب کر رہے، صحابی پیشاب کر رہے، اور چوہا پیسے لا رہا۔ کہ پھر تقوی والے وہ ہوتے ہیں کہ اگر ان کو غیبی راستے سے ملتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں کہتے کہ مجھے میرے عمل پر ملا ہے، کہ پھر وہ ڈرتے ہیں اس سے بھی۔ جی ہاں اس سے بھی ڈرتے ہیں، وہ مال لے کر آپ کی خدمت حاضر ہو گئے کہ یا رسول اللہ اس مال کا کیا کروں، اس کا کیا حکم ہے، اس مال کا کیا حکم ہے۔ جی ہاں، حالانکہ یقینی بات ہے کہ یہ اللہ نے براہ راست دیا ہے، ورنہ چوہے کو اتنی عقل نہیں ہے کہ یہ پیسہ اس آدمی سے متعلق ہے، یہاں سے نکال کر لے جائے کہ اس کو دینا ہے۔ چوہا تو چوہا ہے، ہاں مجھے معلوم ہے اس مال کا آنا بالکل غیبی نظام ہے۔ ہاں وہ مال لے کر آدمی حاضر ہو، ہلکے یا رسول اللہ یہ مال آیا ہے، کیا کروں، کیا حکم ہے اس کا۔ تو آپ نے پہلا سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ جب چوہا تمہارے پاس اشرفی لے کر آیا سوراخ سے نکال کر، تو تم نے سوراخ میں ہاتھ داخل کیا تھا کہ نہیں؟ میں نے تو ایک درہم کے لیے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا، ایک درہم کے لیے بھی میں نے ہاتھ سوراخ میں داخل نہیں کیا، سارے درہم جو دینار یہ لے کر آیا ہے چوہا۔ پھر تھیلی بھی لایا اس کی، اس میں رکھو۔ ہاں آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، کھاؤ۔ اگر تم ہاتھ داخل کر دیتے تو سوال ہوتا کہ مال کس کا ہے۔ جی ہاں، کیونکہ حساب اس مال کا ہے جو تم کماؤ، تجارت سے کماؤ یا کہیں سے اٹھاؤ، جہاں تمہارا ہاتھ لگے گا وہاں حساب ہوگا۔ لو جی لو، جہاں تمہارا ہاتھ لگے گا وہاں حساب ہوگا۔ تو آپ نے سوال یہ کیا کہ تم نے ہاتھ لگایا تھا سوراخ میں کہ نہیں میں نے کچھ نہیں کیا، چوہا خود لے کر آیا اور فرمایا تو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اور اگر تم ہاتھ داخل کر دیتے سوراخ میں کہ ہاں کہ یہاں سے چوہا نکال کے لایا ہے تو چلو یہاں سے نکالو، اور جی ہاں تو اس مال کا اعلان ہوتا ہے کہ یہ مال کس کا ہے، یہاں سے نکلا ہے۔ اس کو کوئی مالک نہ ملتا تو پھر یہ مال بیت المال میں جاتا، مال اس کو کوئی وارث نہیں ہے۔ جی ہاں، جو ہاتھ سے کماؤ گے اس کا حساب اور سوال ہوگا، جو تمہیں غیب راستے سے ملے گا اس کا حساب نہیں ہے۔ فرمایا اللہ نے رزق دیا ہے، کھاؤ۔ سنو غور سے، ایک وعدہ یہ ہے من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا،